IMF کی مطالبات کی فہرست طویل ہونے لگی۔ پاکستان سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ۔ پاکستان اور IMF کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری۔ FBR حکام کی بریفنگ۔ IMF کا ریٹیلرز، ایگریکلچر اور ریئل اسٹیٹ پر بھی ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ۔ ٹیکس پالیسی میں ترامیم اور ٹیکس پلاز ختم کرنے کے لیے FBR کو تجاویز۔ جن سیکٹر سے ٹیکس وصولی کم ہے وہاں پالیسی مؤثر بنا کر انفورسمنٹ کا مشورہ۔ رواں مالی سال کے اختتام تک ریونیو پروجیکشن رپورٹ IMF کو فراہم کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق IMF مشن پرسوں تک ریونیو پروجیکشن رپورٹ پر رسپانس دے گا۔ لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر۔ بھارتی شہر دہلی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ پاکستان میں باغوں کا شہر آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر براجمال۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 459 ریکارڈ۔ ماہرین کا شہریوں کو ماسک کے استعمال کا مشورہ۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی اپیل کر دی۔ اسموک کے تدارک کے لیے پنجاب کے متعدد شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ تعلیمی ادارے، مارکیٹیں، دفاتر، تفریحی مقامات، شادی ہال، سینما گھر اتوار تک بند رہیں گے۔ لاہور سمیت 7 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ ہوگا۔ شیخوپورہ، ننکانہ، قصور، گوجرانوالہ، حفظ آباد اور نارووال شامل۔ پنجاب میں ماحولیاتی ایمرجنسی کے تحت دفعہ 144 کا نفاذ۔ فصلوں کی باقیات، کوڑا کرکٹ جلانے پر مقدمات درج ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے آج تھوڑی نرمی اختیار کریں گے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو سختی ہوگی۔ سڑک پر گاڑیاں نہ ہونے کے برابر ہوں گی۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم ولادت۔ مزار اقبال پر پروقار تبدیلی گارڈ کی تقدیم۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھالے۔ پاکستان نیوی کے اسٹیشن کمانڈر لاہور کموڈور ساجد حسین کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ گارڈز میں شامل پاکستان رینجرز اور پاک بحریہ کے دستوں کا معائنہ کیا۔ امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف، پاک بحریہ کے افسران، سیلرز اور نیوی سیولینز کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ گورنر اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی مزار اقبال پر حاضری، فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ PTI کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ صدر مملکت نے نگراں وزیر اعظم کو PTI کے خدشات پر غور کرنے کا کہہ دیا۔ عارف الوی نے انوار الحق کاکڑ کو خط میں لکھا، سیاسی وفاداریاں بدلنا باعث تشویش ہے۔ نگراں حکومت کا تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا اہم ہے۔ جمہوریت ہی عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے۔ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن پر پورے ملک میں اتفاق ہے۔ نگراں وزیر اعظم حکومتی سربراہ ہونے کے ناطے ان معاملات پر غور کریں۔ نون لیگ والے سلیکٹ ہونے کے ماہر ہیں۔ ان کا رابطہ کسی سلیکشن کمیٹی سے اور ہمارا رابطہ عوام سے ہے۔ پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ لیول پلینگ ہو نہ ہو، الیکشن پیپلز پارٹی ہی جیتے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دعویٰ۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، نون لیگ اور MQM کے اتحاد پر ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ اس اتحاد کا نقصان MQM اور نون لیگ کو ہوگا۔ جب تک نون لیگ کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو تھا، ساتھ چل رہے تھے۔ جب سے بیانیہ تبدیل ہوا، ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہمیں سلیکٹ کریں۔ ازبکستان میں اقتصادی تعاون تنظیم کے 16ویں سربراہی اجلاس کا آغاز۔ نگراں وزیر اعظم کنونشن سینٹر پہنچ گئے۔ انوار الحق کاکڑ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ EC رکن ممالک کے سربراہان اور نمائندگان بھی شریک۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ نگراں وزیر اعظم کی آج ازبکستان کے تاریخی شہر سمرقند روانگی بھی متوقع۔ سندھ اور بلوچستان کانگو وائرس کے نشانے پر۔ کراچی میں وائرس نے ایک اور مریض کی جان لے لی۔ جاں بحق ہونے والا شخص کوئٹہ کا رہائشی اور کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھا۔ بلوچستان سے کراچی منتقل کیے گئے 16 مریضوں میں سے 2 انتقال کر چکے ہیں۔ ادھر بلوچستان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ۔ رواں سال صوبے میں وائرس سے 19 جان کی بازی ہار چکے، 60 سے زائد افراد متاثر۔ کراچی میں زیر علاج طبی عملے کے 2 افراد کی حالت تشویشناک۔ نگراں وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی کا کہنا ہے متاثرہ مریضوں کا علاج سرکاری اخراجات پر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افراد کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ مزید 4119 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ افغان باشندوں کی بڑی تعداد طورخم اور چمن بارڈر پر موجود۔ گزشتہ روز 1272 مرد
1188 खवातीन और 1659 बच्चे अफगानिस्तान वापस गए। 251 गाड़ियों पर 702 खानदानों को रवाना किया गया। अब तक मजमूई तौर पर 2,07,758 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं। सीटीडी का कराची समेत सिंध भर में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन, स्नैप चेकिंग, हसास इलाकों का मुहासरा करके सर्चिंग, 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। कबाइफ की जांच पड़ताल के लिए थाने मुंतकिल। तर्जुमान सीटीडी का कहना है ऑपरेशन कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद समेत पूरे सूबे में किया जा रहा है। मजहबी रसूमात के लिए पाकिस्तान आने वाले सिखों के लिए अहम इक़दाम। पंजाब में पहली बार मजहबी सियाहत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने पर कोई दुश्वारी नहीं होगी। पोर्टल से आमदोरफ्त के लिए गाड़ी का इंतखाब किया जा सकेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मजहबी सियाहत के फ़रोग के लिए टूरिज़्म पुलिस कायम करने का ऐलान। सिख रहनुमा डॉक्टर ममबाल सिंह ने कहा पाकिस्तान आने वाले सिख यात्री मोहब्बतें फरामोश नहीं कर सकते।